تو کیا ہوا اگر اوپر کر کے جوڑا کیا ہوا ہے، حجاب بھی تو کیا ہے، اتنی بھی کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہی تو ہے سسٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی اتنا سخت عذاب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا۔ ان میں سے پہلا گروہ ظالم حکمران کا ہے، اور دوسرے گروہ میں ایسی عورتیں بھی شامل ہیں کہ جن کے سر بگتی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوں گے، یعنی وہ عورتیں جو اوپر کر کے جوڑا باندھتی ہیں تاکہ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی۔ کس نے کہہ دیا کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے؟ حدیث تو بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو روزہ رکھ کر اپنا برتھ ڈے منایا ہے، تو آپ بھی روزہ رکھ کر ناچ گانے کو اوائڈ کر کے، حرام ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کر کے، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے کیک بھی کاٹ سکتے ہیں اور برتھ ڈے بھی منا سکتے ہیں۔ اس کا کفار کی مشابہت سے کوئی دیکھیں، لڑکیاں میک اپ بھی کر سکتی ہیں، چوڑیاں بھی پہن سکتی ہیں، مہندی بھی لگا سکتی ہیں۔ عورتوں نے بناؤ سنگار نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اب مرد تو چوڑیاں نہیں پہنیں گے نا، عورتیں ہی پہنتی ہیں اور پہننی بھی چاہیے۔ یہ بلا وجہ جو پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ عورت یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو سجنے سنورنے کا پورا حق ہے، لیکن محرم کے سامنے۔ نامحرم کے سامنے اللہ نے اس بناؤ سنگار کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ آئی بروز بنوانا حلال ہے؟ حدیث تو واضح ہے، لیکن وہ اضافی بال جو آپ کی آئی بروز کے درمیان میں ہیں، جو آپ کی آئی بروز کی سائڈز پر ہیں، اور آج کل ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے اپر لپس، ماتھے پر اور چہرے کی مختلف جگہوں پر لڑکیوں کو بال آ جاتے ہیں، تو ان سب کو آپ نے ریموو کرنا ہے۔ ان شارٹ، آپ کی آئی بروز کی جو قدرتی شیپ ہے اسے آپ نے نہیں بگاڑنا۔ اس کے علاوہ جو اضافی بال ہیں، جسے عام زبان میں نیٹ کرنا بھی کہا جاتا ہے، ان تمام کو آپ ریموو کر سکتے ہیں۔ واللہ یہ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ آپ سے ایک غلطی ہونے کی دیر ہے، پچھلی تمام قربانیوں کو، تمام اچھائیوں کو 1 سیکنڈ میں بھول جائیں گے۔ لوگ آپ سے پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم سے غلطی ہوئی تو ہوئی کیسے، لیکن آپ کا رب آپ کو انسان سمجھتا ہے، اس لیے آپ جب بھی ٹوٹا ہوا دل لے کر، گناہوں سے بری زندگی کا بوجھ لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، اسے مناتے ہیں، وہ آپ کو قبول کرتا ہے اور آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کیجئے، دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی۔ تمہارے بھائی ابھی تک تمہیں شبرات دینے نہیں آئے؟ میرے گھر والے تو مجھے شبرات دے بھی گئے۔ بہن بیٹی کو شبرات دینا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں؟ حدیث میں؟ جی دیکھیں، بہن بیٹی کے گھر کچھ لے کے جانا یہ تو اچھا کام ہی ہے نا۔ بالکل، رشتہ داروں پر خرچ کرنا بہت نیکی کا کام ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے بہن بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر آئیں، لیکن اسے دین کا حصہ بنا کر تو پیش نہ کریں۔ شبرات دینے کو لازمی قرار دینے سے پہلے غریب باپ، مزدور بھائی اور بیوہ ماں کے بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا وہ آپ کی اس خود سے بنائی گئی دینی ایکٹیویٹی کو پورا کر سکیں گے۔ خدا را دین میں خود سے ایڈیشنز کر کے لوگوں کے لیے دین کو مشکل نہ بنائیں۔ جب سے تمہارے گھر آئی ہوں کچھ نہیں دیا تم نے مجھے، تمہارے ساتھ تو ایک دن بھی سکون کا نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔
اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، آج ہم کیا کرتی ہیں؟ ذرا ذرا سی بات پر ہم تمام احسانات کو بھول جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی ہیں تو جس قدر ہو سکے شوہر کی ناشکری سے بچیں۔ کوئی نہیں، بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، پپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، نہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ ہاتھ ملا سکتا ہے۔ گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، چاہے وہ 30 سال کا ہے اور آپ 20 سال کی ہیں، چاہے آپ 30 سال کی ہیں اور وہ 20 سال کا ہے۔ ایج ڈزنٹ میٹر۔ آپ کو بس یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ پھر بھی بہتر ہوگا اس سے کہ تم نامحرم کو ہاتھ لگاؤ۔ یعنی تمہارا نامحرم کو ہاتھ لگانا یہ سر میں کیل لگ جانے سے بھی زیادہ تمہارے لیے تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، خدا را اسے سمجھیں۔ دیکھیں، پہلے کسی مرد نے کسی عورت کو براہ راست ناچتے ہوئے دیکھنا ہوتا تھا نا، جس کو طوائف کہا جاتا ہے، تو اسے ایک مخصوص جگہ پر جانا ہوتا تھا، اسے ملنے کے لیے، اس پر پیسے پھینکنے کے لیے، اس کے ساتھ ناچنے کے لیے اور اپنی ہر طرح کی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل ان مردوں کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی ان مردوں کو اپنی شادیوں میں وہ تمام سہولتیں دے کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اور ان کی غیرت یقین کریں اس قدر مر چکی ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ چاہے ان کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو ہی نچا کر کیوں نہ دینی پڑے، وہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ خدارا کلچر کے نام پر، ٹرینڈ کے نام پر اپنی غیرت کو مت ماریں۔ پھر تو اس رشتے کو ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ اصل میں ہمارے بیٹے کو ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے ساتھ ماڈرن سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ سکے۔ یہ پردہ کرنے والی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ جی بالکل۔ تو آپ سیدھی طرح کہیں نا کہ آپ کے بیٹے کو ایسی بیوی چاہیے جس کے حسن کو